اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات میرا نہیں خیال کی جس سے آگ بڑھ کے آپ لوگ آگ کو بجھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پی ٹی آئی والے لیکن میں مختصراً عرض کر دوں کہ ہمیشہ مجھ جیسے عناصر ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ہیں، اور ان کی کاوش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری سوشل میڈیا کے توپوں کا رخ جو ہیں وہ کبھی فوج کی طرف نہ ہو. یہ ہماری کوشش رہتی ہیں. ہماری ناکام ہو گئی کوشش؟ نہیں، ناکام نہیں ہوئی ہے. ہم نے بہت ساری یہ کوششیں ہماری کامیاب ہوئی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک آرگنائزڈ مافیا ہیں جو سوشل میڈیا میں ایسے لوگوں کو جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، بگوڑے ہیں. اور ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ یہاں پہ تو نام لیتے ہیں سب کا، ان کو کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ عادل راجہ، یہ حیدر مہدی اور شہباز گل اور اس کے اچھا میں اب آپ کو نہیں، اب دیکھیں نا، پھر یہ ایمانداری ہے تو پھر آپ قوم کو ایمانداری سے سارے نام بتائیں. یہ جتنے بھی معید پیرزادہ، صابر شاکر، میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں اظہر مشوانی، وہ ایک اور جبران الیاس، نام لیں نا پھر آپ بھی. میں آپ کو عرض کروں، بہت سارے لوگوں کی انتقام کو میں بھگت بھی رہا ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. سوشل میڈیا پہ ہر وقت میرے خلاف کوئی نہ کوئی کمپین لانچ کی ہوئی ہوتی ہے. قصور صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں، اپنے ورکرز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی غلط کمپین یا کوئی بھی پروپیگنڈا یا کوئی بھی ایسی بات جو گالم گلوچ پہ ہو، اس کی کسر یہاں پوری ہوتی ہے. وہ ہم سے، پی ٹی آئی سے، خان سے، سفرنگ آپ کی اور خان کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں. اور ہم نے کوشش، بالکل. باقی دوسری بات یہ نا کہ زبان غلیظ کرنے سے، گالم گلوچ سے کوئی نتیجہ تو نہیں نکلتا ہے، صرف آدمی خود برا نظر آتا ہے. باقی اور اسی وجہ سے جب بھی اس طرح کی ڈی جے ایس پی آر کا کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے یا ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کان کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ہماری باری کب آئے گی، اور ہماری باری ہر پریس کانفرنس میں آئی جاتی ہے. اچھا، اس کی وجہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ لوگ باہر بیٹھے ہیں کچھ اور وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک تھیوری، ایک ویو یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان باہر. آپ نے کہا نا کہ ہم پہ سختی زیادہ ہو جاتی ہے جو پاکستان میں ہیں، تو کیا یہ کچھ جان بوجھ کے ہو سکتا ہے کہ خان کے اوپر سختی مزید رہے اس لیے وہ لوگ باز نہیں آ رہے، یا وہ خان کے کنٹرول میں اور خان خود چاہتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں ایسا؟ نہیں، خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں اور اپنے پیسے کمانے کے چکر میں کنکاکشن. اتنے لالچی لوگوں کو آپ پی ٹی آئی اون کیوں کرتی نکالتے؟ پی ٹی آئی نے کب عادل راجہ کو اون کیا ہے؟ ایسے ایک نام نہ لیں آپ، کب حیدر مہدی کو اون کیا ہے؟ دو لے لیے نام، آگے بھی چلیں. نہیں، اور بھی جتنے لوگ ہیں نام تو لینا آپ اوروں کے. کہ میں آپ کو عرض کروں نا، آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک دیکھیں کلینڈسٹائنلی یا انڈائریکٹلی مجھے بہت سارے اپنے لوگوں نے جو کہیں ہے، آپ خوفزدہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے نام لیا تو آپ کے خلاف مہم چلائیں گے؟ وہ تو چلاتے ہیں نا، چلاتے ہیں. تو پھر آپ ڈر کیوں رہے؟ نام لینا، آپ اتنے بہادر آدمی ہیں، دشمن دار آدمی ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ میں خود اپنے تئیں ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں سچ تو قوم کو سچ بتائیں. دیکھیں ہمارے بچے، آپ کو پتہ ہے یہاں تو مصیبت تو ہم آپ پہ آ رہی ہے نا، پارٹی پہ آ رہی ہے، ان کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ ان کا نام بھی نہیں لے رہے کہ جی وہ افینڈ ہو جائیں گے. ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مطلب پھر خوف کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا خوف. تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے، پارٹی کو چاہیے کہ اپنی سوشل میڈیا پالیسی جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرائیں. خان نے کبھی یہ نہیں چاہا ہے کہ کیا ہے سوشل میڈیا پالیسی؟ سوشل میڈیا پر ایک ذمہ دارانہ ایک پالیسی جس میں ہم اپنی پولیٹیکل جدوجہد کو، اپنے بیانیوں کو آگے بڑھائیں اخلاقیات اور تہذیب کے دائرے کے اندر. یہ گالم گلوچ جو لوگ پی ٹی آئی کا دعویٰ کر کے یا پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کر کے جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا بیانیہ ہو، اپنے آپ کو ان لوگوں سے ڈیسوسیٹ کرنا چاہیے. اور تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مشکلات بڑھ رہی ہیں آپ کے لیے، یہی تو سوال ہے. میں آپ کو عرض کروں، خان نے کئی دفعہ اس حوالے سے کہا ہے. بیرسٹر گور صاحب سے کبھی آپ پوچھ لیں، علی امین خان سے پوچھ لیں اس معاملے پہ. اور انہوں نے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بیرسٹر گور سے لے کے مجھ سمیت علی امین خان محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب سمیت سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت، یعنی انہوں نے پبلک کی نظر میں، ورکر کی نظر میں تحقیر کے لیے ہمارے اوپر وہ تمام الزامات لگائے ہوئے ہیں. اور اس سے ڈیمیج کس کو ہوتا ہے؟
ڈیمیج پی ٹی آئی کو ہوتا اچھا ہے۔ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ زیادہ سیاستدان ہیں، بہت پرانے ہیں اور ایک قبیلے کے سربراہ بھی ہیں، سربراہ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے یا نیچے والوں کی؟ نہیں، سربراہ جو ہیں وہ لازماً ذمہ داریاں زیادہ رکھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو پھر یہ بتائیے گا خان صاحب کا اپنا آپ نے کبھی ٹویٹ سن کے پڑھیں اور وہ کہتے ہیں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے چلائے گا، جس بندے کے حوالے وہی چلائے گا، اور اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسی کو آگے پھر یہ سارے لوگ لے کے چلتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، میں ان کے ٹویٹس پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ایسی خاص متنازع کوئی ٹویٹ آپ حوالہ دیں گے؟ میں ابھی آخری والا دیکھ لیں، انہوں نے فرقہ 1971 اور عوامی لیگ کے ساتھ جو ہو رہا تھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، شیخ مجیب الرحمان سے اپنے آپ کو وہ کمپیئر کرتے ہیں اور جنرل یحییٰ خان کا ریفرنس بار بار دیتے ہیں، دھمکی ان اے وے یہ ہے کہ ملک توڑ دیا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ پڑھ نہیں رہے؟ یہ کوئی آسان چیزیں ہیں؟ کچھ ترس بھی کرنا چاہیے لوگوں کو، رحم بھی کھانا چاہیے ملک پہ بھی اور ہم پہ بھی۔ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اگر کچھ چھوڑا بھی ہیں ہمارے پاس، کال تو اتار دیے ہیں۔ یہی باتیں دوسری آپ کی اپوزیشن جماعتیں کہتی تھی جب آپ اقتدار میں تھے، لیکن ایک بات بتائیں، اگر اس وقت چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ ایک دشمن دارات، آپ کی رائیولری چل رہی ہے اپنے وہاں علاقے میں، آپ کا اگر اپنے بھائی سے جھگڑا ہو جائے، آپ اپنے کسی دشمن کو ساتھ ملائیں گے اپنے بھائی کے خلاف؟ نہیں، لیکن آپ پہلی اصولی طور پہ بتائیں مجھے، اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، ہمارے دین میں، ہمارے آپ کے اس میں قبیلے میں قبائلی روایت کیا ہیں؟ کیا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے میں دشمن کو لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے، لیکن کیا آج کل کے دور میں جب ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ نومبر کا جو قتل عام ہوا ہے اس کی ذمہ داری آپ ہمیں پولیٹیکل دہشت گرد قرار دے کے الٹا ہم ہی؟ میرا یہ سوال نہیں تھا، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی لگائی، ٹھیک ہے، اس پہ پی ٹی آئی یو ایس اے اور آپ کا جتنا سوشل میڈیا ہے جن کے نام آپ نہیں لے رہے، ان سب نے اس کو ویلکم کیا، سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ مزید لگنی چاہیے۔ میرا آپ بتائیں، یہ جھگڑا تو ہمارا آپس میں ہے نا، یہاں پہ ہے، ہمارا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ، آپ کا بھی ہے، ہم باہر سے امداد لے کے کسی کو ساتھ ملا کے گھر کی لڑائی میں یہ نہیں، اگر کوئی بھی شخص ایسا میزائل پروگرام تو ہم سب کا ہے نا، ہمارے میزائل پروگرام پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہم نوا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا کوئی لیڈر یہ بیان دیتا ہے کہ یہ اچھا فیل ہوا ہے، اس تمام بیانات کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فرسٹ، پاکستان کے میزائل پروگرام کو بری نظر سے اگر امریکن دیکھتا ہے تو یہ پوری قوم کی طرف ان کی نظریں ہم بری سمجھتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ، مجھے ایک آدمی کا علم ہوا تھا، ایک حضرت کا، کہ اس نے، اور یہ سوال مجھ سے ہوا تھا تو میں نے کہا یہ جتنے کون آدمی تھا وہ؟ میرے خیال میں برکی صاحب کا ذکر ہوا تھا کہ وہ امریکہ کے ہوتے ہیں اور انہوں نے کوئی بیان دیا تھا کہ جی اس کو ویلکم کر۔ میں آپ کو عرض کروں نا، پی ٹی آئی ساری نے، یو ایس اے نے اس کو کیا ہے، نہ پی ٹی آئی لوگوں نے بھی کیا، ویلاگس کیے ہیں آپ کے لوگوں نے، اور پھر یہاں کے جو یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ویلاگ جو ہیں یہ ہمارا کوئی بیانیہ ہے؟ ہمارے چیئرمین نے کیا کہا ہے؟ نہیں، خان نے کیا کہا ہے؟ ہم سب نے کیا کہا ہے؟ مذمت کی ہے ان سینکشنز کی۔ یہ ہماری دشمنی پاکستان سے تو نہیں ہے نا، ہماری دشمنی عداوت جو ہے وہ کسی ادارے سے بھی نہیں ہے، ہم ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس جدوجہد میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا برا کرنے سے پی ٹی آئی کا بھلا ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے پابندی لگ گئی ہیں، یہ بات کی انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہوا ہے، کہیں نہیں کہا، نکال کے دکھا دیں کہ ہمارے میزائل پروگرام پہ پاکستان کی ترقی، بقا اور سلامتی کے حوالے سے خان کا ویژن بڑا کلیئر ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پالیسی، آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی پالیسی پاکستان کی طرف بدلے گی اور تعلقات جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جو امریکہ اور پاکستان کا تعلقات کی تاریخ رہی ہے، ہمارے تعلقات ہمیشہ ان کی خواہش، امریکن کی خواہش کے تابع رہے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں کھلونا بنا کے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بائیڈن کے دور میں ہمارے ساتھ آج تک اور شاید 20 تاریخ تک رویہ جو ہے امریکن انتظامیہ کا اسی کی شے تھی کہ سائفر کے نتیجے میں ریجیم چینج ہوا اور
امریکن کی شے تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کریک ڈاؤن ایک پولیٹیکل پارٹی پہ ہوا. ان کی شے نہ ہوتی یہ قطعاً تصور ہی نہ ہوتا. اب ہمیں ایک توقع ہے بائیڈن کے آنے سے کہ جو ظلم و جبر کا تسلسل جو واشنگٹن سے ہوتا تھا اس میں تعطل آئے گا, وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ یہ ظلم و جبر کا سلسلہ رک جائے گا. میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریجیم چینج یا جو الیکٹورل چینج ہوا ہے امریکہ میں, اس کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ظلم و جبر کا رویہ ہے وہ یہ نہیں رہے گا. اور چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے, کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو, لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے ہمارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں. اچھا کیوں نہیں وہ پاکستان, کیونکہ ان کے دباؤ میں آ جائے گا ٹرمپ کے, اس لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. نہیں ماضی نہیں, ہمیشہ سے تو وہ دباؤ میں نہیں. ٹھیک. بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی کے نتیجے میں ہمیں کرش کیا جاتا رہا, وہ کرش کرنے کا سلسلہ رک جائے گا. تو لہٰذا یہ جب رک جائے گا تو وہ پھر جو آپ کا نعرہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ, حقیقی آزادی, وہ کدھر جائے گا؟ تو ہم تو آج بھی اسی پہ کھڑے ہیں. آپ کہیں گے, آپ کے تو میں نے آپ کو بتایا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. رچرڈ گرینل دیکھ لیں, تلسی گیبرٹ دیکھ لیں. کیا کہا ہے ہم نے؟ آپ لوگوں نے ویلکم کیا ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ نے دیکھا ہے آپ نے رچرڈ گرینل کا انٹرویو سنا ہے؟ جی میں نے سنا ہے. اس میں کیا کہا اس نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں؟ نہیں, نیوکلیئر پروگرام اس کی اپنی رائے ہیں, میں صرف ان کے بیانات جو اور ساتھ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ٹویٹس کر رہا ہے. تو اگر پاکستان تو ایک طرف وہ پاکستان کے نیوکلیر, میں نے آپ کو ابھی اوپننگ میں بتایا ہے کہ بہانہ کچھ اور ہے, نشانہ کچھ اور ہے. عمران خان کی رہائی کے پیچھے وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سر میری بات سنیں, یہ رچرڈ گرینل نے سینکشن لگائے ہیں یا بائیڈن انتظامیہ نے بائیڈن نے لگائی ہے نا. تو رچرڈ گرینل دوسری پارٹی سے یہی تو بتا رہا ہوں کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے نا, بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو, ان کو ہمارے نیوکلیر پروگرام سے پرابلم ہے. بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں ٹھیک ہے. ہر حکومت دیکھیے دوست اخیر میں 15 دن میں جا کے ان کو کیا پڑی تھی, 15 دن اقتدار چھوڑنے سے قبل. امریکہ ہے نا وہ, ہم پاکستان ہیں, یہ پڑی ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن نے آپ پہ پریشر ڈال کے نکال دیا, فرض کریں, اور اب انہوں نے پاکستان پہ پابندی لگا دیا. اب تو شہباز شریف کی حکومت ہے, تو دونوں کے خلاف کام کیا نا بائیڈن نے. اب ٹرمپ آ کے آپ کو سہولت دے گا. بائیڈن نے ہمارے کہنے پہ یہ سینکشن لگائی. اس کو بات کو چھوڑ دیں, جس بھی وجہ سے کیا اس نے کیا تو ہے نا, پاکستان کے خلاف تو کیا نا. غلط کیا ہے, مذمت کرتے ہیں, کیا ہے نا پاکستان کے خلاف. تو پاکستان میں حکومت عمران خان کی ہو, شہباز شریف کی ہو, امریکہ نے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل. کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کی حکومت ہو جب امریکہ میں, تو امریکہ نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں پاکستان میں, چاہے آپ کی حکومت ہو چاہے شہباز شریف کی ہو. تو جب پاکستان کے خلاف یہ ہو رہا ہے تو اب ٹرمپ کو کیوں ویلکم کیا جانا؟ رچرڈ گرینل کو, تلسی گیبرٹ کو, وہ سارے پاکستان مخالف ہیں, وہ انڈین آزاد بھی ہے. آپ سب اس کو, آپ کے جو لوگ ہیں عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے, اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہیں, اس کے پروپیگنڈے کو آگے پھیلا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں, ریچرڈ گرینل پاکستان کا دشمن ہوا جب اس نے عمران خان فری ریلیز عمران خان کیا, اس نے ٹویٹ کیا. ہاں, تو یہی ریچرڈ گرینل تو پہلے بھی ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ تھا. گزارش یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بھی خلاف ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ مزید سینکشن لگنے چاہیے, بند ہونا چاہیے. کہا ہے اس نے, انٹرویو سنا نہیں آپ نے؟ میں نے سنا ہے. میں صرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اس بیان کی اسی سے کوئی جس میں وہ خان کے حوالے سے بول رہا ہے, اس کو ہم نے خوش آمدید کہا, آپ نے یہ بات کی. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو میزائل پروگرام کے حوالے سے اس نے بائیڈن انتظامیہ کے اس میجر کی تائید کی ہے. اس حوالے سے میں صرف یہ جواب دیتا ہوں, ایبسلیوٹلی ناٹ, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہی ہمارا ہے. ہمیں ریچرڈ گرینل کی مہربانی چاہیے, بہت کلیئرلی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا نہیں یہ کہہ رہا, آپ کو عہدیدار نہیں یہ کہہ رہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, ہمارے عہدیداروں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری توقع کا محور ریچرڈ گرینل ہے. شہباز گل کے ٹویٹس دیکھیں یا تو وہ دیکھیں, وہ پارٹی کے ترجمان تو نہیں ہے نا. کیا ہے وہ؟ نہیں وہ دیکھیں پارٹی کا تین لوگ جو ہیں, ترجمان کو چھوڑیں, اس کا عہدہ ہوئے نہیں ہے. کیا عہدہ ہے شہباز گل کے پاس؟ کون سا عہدہ ہے؟ آپ بتائیں, مجھے تو نہیں پتا. کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے. پوری ویٹے لگتا ہے چلائی وہ رہا ہے. نہیں, وہ وہاں سے انسٹرکشن دیتا ہے فلانا بندے کو, یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. کوئی عہدہ ان کے پاس پارٹی کا نہیں ہے شہباز گل کے خلاف. نہیں, وہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے.
نہیں تو اگر لگا ہوا ہے تو نہیں تو پارٹی ڈسون کرے نا. پارٹی نے سلمان احمد کو نکالا نا. سلمان احمد کو نکالا نا پارٹی نے. فواد چودھری کے بارے میں پارٹی نے کہا نا کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں. شہباز گل کے بارے میں بھی کہہ دیں. نہیں شہباز گل یہ ریچرڈ گرینل کے ایشو پہ اس کو پارٹی کے بارے میں اس کو خلاف بیان دے. یہ بھی ایک ایشو. اور بہت نہیں ریچرڈ گرینل کے معاملے پہ میں صرف اتنا کہتا ہوں دیکھیں آپ ایکسٹریم رائے دے رہے ہیں. ایکسٹریم رائے فواد چودھری کے بارے میں جو آپ نے کیا, سلمان کے بارے میں جو آپ نے کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں. اور یہ فواد چودھری اور شہباز گل میں فرق ہے نا. کیسے؟ شہباز گل نے مار کھائی, جیل کاٹی, اس کے بعد مجبوری کی حالت میں اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اب کس بنیاد پہ اس کے خلاف پارٹی کوئی یہ لے؟ اگر ریچرڈ گرینل کے بارے میں وہ رائے رکھتا ہے, اس کی اپنی ذاتی رائے ہیں, پارٹی کا اسے کیا لینا دینا؟ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا وہ. کون سی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ پارٹی کو دیکھیں, ابھی آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کی قربانیوں کو. میں اگر یہاں پر قربانیاں نا, نہیں میری آپ پر سنیں نا, اگر میں آج ادھر بیٹھا ہوں کوئی بیان دے رہا ہوں, ہماری پارٹی کو صرف 3 لوگ جو ہیں, عمر ایوب خان. میں سمجھ. آخر میں ایک چیز بتا دیں صرف کہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں مذاکرات میں, وہ تو پتہ ہے سب کو, 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن اور رہائی لوگوں کی, تو آپ کو امید ہے کہ حکومت مان جائے گی؟ اگر مانے گی تو آپ اپنا سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کریں گے؟ نہیں, حکومت کیا مان جائے گی؟ یہ آپ کے مطالبات 9 مئی پہ کمیشن اور یا تحقیقات جو بھی, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ حکومت یہ مطالبات مانے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حکومت شاید پہلے مرحلے پہ مذاکرات کے نتیجے میں سیاسی قیدیوں کے رہائی کے بارے میں اتفاق رائے کر لیں. ٹھیک. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات جو ہیں وہ ہماری جڑوں تک جا رہے ہیں. بہت سارے چہرے تش بام ہوں گے. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس پہ اگری کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ جیسے تیسے کر کے یہ لنگڑے لولے نظام کے حوالے یہ انکوائریاں کی جائے, اور مینڈیٹ کی ریکوری بھی ٹریبیونل پہ چھوڑ دی جائے. مذاکرات ہمارے پاس اور حکومت کے پاس, سیاسی قوتوں کے پاس موجودہ وقت میں آخری آپشن ہے. پاکستان کی سلامتی پاکستان کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو جو ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے تمام امیدیں اور توقعات اس مذاکرات کے نتیجے سے وابستہ کرنے چاہیے. بہت شکریہ. ہم سے بات کریں گا. وقت کا بریک کے بعد واپس